الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ محترم مصلیان کرام، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی ذات کو رب العالمین نے ہم تمام کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، اور آپ پر اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کیا۔ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو یہ تعلیم دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے اصول سیکھے۔ محترم حاضرین، مختصر سے وقت میں جس عنوان پر میں آپ تمام کے سامنے لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے ہم علم کیسے حاصل کریں۔ علم حاصل کرنے کی طلب، علم حاصل کرنے کا شوق انسان کے دل میں اس وقت پیدا ہوگا جب انسان علم کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھے گا۔ انسان کی زندگی میں علم کی کیا اہمیت ہے، اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے آپ اندازہ لگائیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین تم میں سے اہل ایمان کو بلندی نصیب فرماتا ہے، اور وہ لوگ جن کو علم نصیب کیا گیا ان کے اللہ کے نزدیک بڑے درجے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم اس زمانے کے شیخ سلیمان الرحیلی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا درجہ انبیاء علیہم السلام کا ہے، اس کے بعد ان کے صحابہ کا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نزدیک بڑا درجہ علماء کا ہے۔ وہ لوگ جو علم حاصل کیے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا درجہ انبیاء اور صحابہ کے بعد سب سے بڑا درجہ اللہ نے ان کا رکھا ہے۔ قرآن میں ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون،
کہ وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ لوگ جو علم والے نہیں ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ علم والے غیر عالم اور عالم دونوں برابر ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ انسان کی زندگی میں جب علم آتا ہے تو انسان کو وہ علم دنیا میں بھی بلندی نصیب کرتا ہے اور آخرت میں بھی بلندی نصیب کرتا ہے۔ دنیا کے لوگوں کی نگاہ میں بھی اس کو عزت بخشتا ہے اور آخرت میں اللہ کی نگاہ میں بھی اس کو عزت بخشتا ہے۔ اللہ کے نزدیک بھی اس کا مقام و مرتبہ بلند سے بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ علم ہمارے لیے کس قدر اہم اور ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے راستے میں یہ بات ارشاد فرمائی، حفت الجنت بالمکارہ، کہ جنت کا راستہ ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ اللہ نے جب جنت کو پیدا کیا، اللہ نے حضرت جبریل کو کہا کہ جبریل جاؤ، جا کر جنت دیکھ کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام گئے، جنت دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا جبریل بتاؤ جنت کیسی؟ جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ جنت تو اتنی بہترین ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیری مخلوق میں سے جو بھی اس جنت کو دیکھے گا، اس کی نعمتوں کو دیکھے گا، وہ اس جنت میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہ پائے گا، وہ کسی بھی قیمت پر اس جنت میں داخل ہونا چاہے گا۔ اللہ نے پھر کہا کہ جبریل جاؤ جنت کا راستہ دیکھ کر آؤ۔ جنت تک پہنچنے کے لیے جو مشکلات کا راستہ ہے وہ راستہ دیکھ کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام گئے، جب وہ راستہ دیکھ کر واپس آئے، اللہ نے پوچھا جبریل جنت کا راستہ کیسا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ تو نے جنت کا راستہ اتنا مشکل بنا دیا ہے، جنت تک پہنچنا اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تیری مخلوق میں سے کوئی بھی جنت کے اس راستے کو مکمل کر کے جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیے جنت کا یہ اتنا مشکل ترین راستہ جس کے بارے میں حضرت جبریل کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں مخلوق میں سے کوئی بھی اس راستے کو طے کر کے جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے راستے میں نکل جاتا ہے، علم حاصل کرنے کی کوشش میں اس راستے کو طے کرنے کے لیے نکل جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے جنت کے اس مشکل ترین راستے کو آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، جنت کے اس مشکل ترین راستے کو آسان بنا دیتا ہے۔ کیسے آسان بناتا ہے؟ علماء نے اس حدیث کو سمجھاتے ہوئے یہ بات بتائی، عالم کے لیے جنت کا راستہ اس لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ عالم جانتا ہے کہ اسے کون سے کام انجام دینے ہیں، کن کاموں سے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، گناہ کرنے پر توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ عالم جانتا ہے کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے مجھے بڑا اجر و ثواب مل سکتا ہے، مختصر سے عمل سے میں کیسے اللہ کو راضی کر سکتا ہوں۔ عالم ان باتوں کو جاننے کی وجہ سے نیکی کے اعمال میں بھی آگے بڑھ جاتا ہے، گناہ کے کاموں سے بھی پیچھے رہتا ہے، اور اگر گناہ ہو بھی جائے تو پھر اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے اس کا طریقہ جانتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان سے آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو حضرات، ان تمام باتوں سے بات تو سمجھ میں آئی کہ علم حاصل کرنا یہ میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرمان میں یہ بھی بات ارشاد فرمائی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فرض کا مطلب کیا ہے؟ جیسے عشاء کی نماز ہم نے ابھی ادا کی، یہ نماز ہمارے لیے فرض ہے، اور فرض اس عبادت کو کہتے ہیں جس عبادت کو کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور اگر وہ عبادت نہ کی جائے تو انسان گنہگار شمار ہوتا ہے۔ اگر
کریں گے تو اللہ کو بہت پسند ہے اور نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا، انسان گنہگار شمار پائے گا اللہ کی نگاہ۔ تو حضرات، علم حاصل کرنا ہم تمام کے لیے فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اور علم حاصل نہ کرنا یہ گناہ کا کام ہے، اللہ کے ناراض کرنے والا کام۔ تو حضرات، علم ہمارے لیے اس قدر ضروری ہے، تب آئیے دیکھتے ہیں کہ علم حاصل کیسے کیا جائے۔ علم حاصل کرنے کے دو مختلف راستے ہیں۔ پہلا تو علم حاصل کرنے کا راستہ وہ ہے جو طلبہ مدارس اختیار کرتے ہیں کہ ایک بچے کو، تعلیم حاصل کرنے والے بچے کو آپ اپنے بچے کو لے جا کر مدرسے میں ڈالیں گے، بچہ مدرسے میں رہ کر مقررہ نصاب وہاں پڑھے گا، قرآن یاد کرے گا، قرآن کو سمجھے گا، فقہ احکام پڑھے گا، مسائل جانے گا اور لوگوں میں موجود مسائل پر تحقیق کرے گا۔ یہ سارا ایک طریقہ ہے طلب علم کا، یہ تحقیقی علم حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ آج ہم اس کے تعلق سے بات نہیں کریں گے۔ دوسرا علم حاصل کرنے کا طریقہ اور کیسے دوسرے طریقے سے علم حاصل کیا جائے، ہم آج اس پر بات کریں گے۔ ہم میں بہت سارے، یہ سمجھیے کہ اکثر لوگ وہ ہیں جو اب اپنی مصروف زندگی سے وقت نکال کر کسی مدرسے میں داخلہ لے کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ اب ہم کیسے تعلیم حاصل کریں؟ تو سب سے پہلی چیز، ہمیں اپنے گھروں میں رہ کر ہم کیسے تعلیم حاصل کریں، اس کے لیے سب سے پہلی اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کی نیت اپنے دل میں پیدا کریں، اور اس نیت میں اخلاص ہمارا ہو کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور صرف اللہ کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ علم حاصل کرنا ہے، دینی تعلیم سیکھنی ہے اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرنا ہے۔ سب سے پہلے علم حاصل کرنے کی نیت ہمارے دل میں ہو اور اس نیت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آدمی علم حاصل کرتا ہے لیکن اس کی نیت لوگوں کے سامنے بڑھاوا کرنا یا پھر علماء سے بحث کرنا، اگر یہ اس کا مقصد ہے کہ لوگوں کے سامنے میں بھی عالم بن کر جاہلوں کے درمیان میں عالم شمار پاؤں گا، یا علماء کی مجلس میں بھی علماء سے بحث کروں گا، یہ اگر اس کی اس کا ارادہ ہے، اس کی اگر نیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب العلم لیماری بہ السفہاء ولیباہی بہ العلماء، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ جاہلوں سے بحث کرنے کے لیے یا جاہلوں میں اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے یا علماء کے درمیان مسائل میں بحث کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، دینی علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلہ اللہ النار، اللہ ایسے بندے کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علم حاصل کرنے میں نیت آپ یہ کر لیں کہ مجھے دین کی تعلیم حاصل کرنا ہے، اور نیت یہ بھی کریں کہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجھے تعلیم حاصل کرنا ہے۔ دوسری چیز، اب جب آپ تعلیم حاصل کرنے کی نیت کرتے ہیں، کوئی بھی کام آدمی اس کی نیت اگر کرتا ہے، مان لیجئے آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، آپ اگر گھر بنانا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں نیت تو ہے لیکن اس کے لیے آپ کچھ کوشش نہیں کر رہے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ آدمی صرف کہتا ہے کہ گھر بناؤں گا لیکن اس کے لیے نہ نقشہ تیار کرتا ہے نہ اس کے لیے آگے بڑھتا ہے، کوئی کوشش ہی نہیں ہے، یہ آدمی جھوٹا آدمی ہے، صرف کہتا ہے کہ میں گھر بناؤں۔ یہی حال ہمارا ہو جائے گا اگر ہم صرف نیت باندھ کر اکتفا کر لیں۔ تو دوسرا کام جو ہمیں نیت باندھنے کے بعد کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کے مطابق کوشش اور محنت کریں، علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں اور محنت کریں۔ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم میں تقریر کر رہے تھے، اللہ کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، بڑی بہترین تقریر کرتے تھے۔ تقریر کرنے کے بعد میں بنی اسرائیل کا ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے اٹھ کر پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام بتائیے دنیا میں کیا اب آپ سے بڑا کوئی عالم موجود ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں اور انبیاء کو سب سے زیادہ علم دیا جاتا ہے، مجھ سے بڑا عالم کوئی دنیا میں اب موجود نہیں ہے۔
فوراً اللہ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو اور کہا کہ اے موسیٰ، آپ سے بڑا بھی ایک عالم یا وہ علم جو آپ کو نہیں دیا گیا وہ ایک اور بندے کو میں نے دے رکھا ہے، جو علم آپ کے پاس نہیں ہے وہ علم اس بندے کے پاس میں نے دے رکھا ہے۔ اب یہاں آپ رک کر سوچیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر نبی ہے کہ ساری مخلوق میں، سارے انبیاء میں اللہ نے ان کو 5 انبیاء میں سے بنایا ہے جن کو اللہ نے سب سے بڑا مقام دیا۔ اولو العزم انبیاء جن کو اللہ نے سب سے بڑا مقام دیا، ان 5 میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام، اتنے افضل اور اللہ کے نزدیک اتنا بڑا مقام رکھنے والے موسیٰ علیہ السلام کہ خود اللہ نے کہا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ اللہ کے پاس بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، تو سب سے پہلے میری آنکھ کھلے گی، میں بیدار ہو جاؤں گا، اور جب میں بیدار ہوں گا تو کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑ کر کھڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے۔ آپ دیکھیے، ساری انسانیت بے ہوش ہے، اللہ کے نبی تک بے ہوش ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہے، لیکن حضرت موسیٰ اللہ رب العالمین کے عرش کے ایک پائے کو پکڑ کر وہاں زندہ ہوں گے، وہاں پر ہوش میں ہوں گے موسیٰ علیہ السلام۔ اتنا بڑا مقام موسیٰ علیہ السلام کا وہ چاہتے تو اللہ جب ان کو اللہ نے کہا کہ آپ کے علاوہ بھی ایک آدمی کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے اس کے پاس ہے تو رہنے دو، مجھے کیا کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے اس کا راستہ بتا، کیسے اس تک میں پہنچوں، میں اس کے پاس موجود علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے ساتھ ایک ٹوکری میں آپ مچھلی لے کر نکلیے اور سمندر کے کنارے کنارے چلیے، وہ مچھلی جہاں نکل کر سمندر میں کود جائے گی وہی اس بندے کا مقام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، طویل واقعہ ہے، آپ سورہ کہف کے ترجمے میں 8ویں رکوع میں پڑھ کر دیکھ لیجئے، لمبا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، پہنچ کر کہنے لگے کہ مجھے تم سے وہ علم سیکھنا ہے جو اللہ نے خصوصی طور پہ تمہیں دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے جلیل القدر نبی پیدل چل کر پہنچے حضرت خضر کے پاس، لمبا سفر کر کے پیدل چل کے پہنچے حضرت خضر کے پاس، اور حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں تمہیں نہیں پڑھا سکتا، تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے، واپس لوٹ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کا شوق دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کی حرص دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ جو کہیں گے آپ کی ہر شرط منظور ہے، میں آپ سے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہی ہے، علم حاصل کرنا ہی ہے، میری شرط یہ ہے کہ جب تک میں کچھ نہ کہوں مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ اس کے بعد لمبا واقعہ ہے، آپ پڑھ کر دیکھیے کہ لمبا واقعہ، دونوں ساتھ نکلنے لگے، اس کے بعد 3 چیزوں کے بعد، 3 واقعات کے بعد موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے الگ کر دیے گئے۔ بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑے گا۔ علم آپ کو اپنی جگہ بیٹھ کر اپنے بستر پر لیٹ کر آپ کو آسانی سے علم حاصل نہیں ہو جائے گا، آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑے گا۔ اب اگر آپ علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار ہیں تو آپ دیکھیے آپ کے لیے کیا راستے ہیں، کیا طریقے ہیں جس سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں اگر آپ مدرسے کو گئے بغیر آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے امام مسجد یا اپنے علاقے کے عالم سے رابطہ پیدا کر کے وہ مسائل اور وہ ابواب دین کے جو آپ نہیں جانتے وہ ان سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، اپنے علاقے کے کسی عالم سے آپ ملیے، ان سے آپ وقت لیجئے کہ مولانا فجر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹہ مجھے دیجئے، میں آپ کے پاس بیٹھ کر تجوید سے قرآن پڑھنا سیکھنا چاہتا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد مجھے وقت ملتا ہے، آپ مجھے عشاء کی نماز کے بعد ہر دن آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ مجھے دیجئے، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھنا سیکھنا چاہتا ہوں۔
کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے، لیکن قرآن آج بھی ہم کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے سے شرماتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں تجوید سے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کب تک یہ زندگی گزرے گی؟ دنیا کے کتنے ایسے مسائل ہیں، دنیا کے کتنے ایسے کام ہیں، کل ہم نہیں جانتے تھے، آج معلوم کر لیے، سیکھ لیے اور آگے بڑھ گئے۔ کورسز لوگ جوائن کرتے ہیں باضابطہ، کمپیوٹر جس کو نہیں آتا وہ کمپیوٹر کورسز جوائن کرتا ہے، جس کو انگلش سپیکنگ نہیں آتی وہ انگلش جو ہے بات کرنے کے لیے وہ کورسز جوائن کرتا ہے۔ مختلف قسم کے ہم کورسز جوائن کرتے ہیں، فیس دے کر، وقت لگا کر ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی اہمیت ہماری نگاہوں میں۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا، زمانوں سے نہیں آتا، آج بھی نہیں آتا، تو حضرات سب سے پہلا راستہ یہ ہے، کسی عالم سے رابطہ کر کے آپ اس کے پاس بیٹھ کے سب سے پہلے تو قرآن پڑھنا سیکھیں۔ اس کے بعد نماز کا طریقہ، نماز کے طریقے پر لکھی ہوئی ایک کتاب لے کر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ ساری کتاب پڑھیں، نماز کا سارا طریقہ آپ ان سے سیکھیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے بھائی ہیں جنہیں نہ نماز کے واجبات معلوم ہیں، نہ نماز کے ارکان معلوم ہیں، نہ نماز کے شرائط معلوم ہیں، نہ وضو میں کون سی چیزیں چھوٹ جائے تو کیا کرنا ہے معلوم، نماز میں آ کے جڑنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، رکوع میں ملنے سے نماز مل جائے گی یا رکوع سے پہلے ملنا ضروری ہے۔ کتنے ایسے مسائل ہیں کہ ہمیں نماز کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، اور زندگی ہے کہ چلتی چلی جا رہی ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کا موقع آتا ہے، کئی لوگ جھجک جاتے ہیں کہ اب نماز جنازہ میں پڑھنا کیا ہے، کیونکہ نماز جنازہ کی ہمیں دعا یاد نہیں۔ ایسے کتنے نماز کے مسائل ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن زندگی یوں ہی چلتی چلی جا رہی۔ تو سب سے پہلے کسی ایک عالم سے رابطہ کر کے، کسی ایک عالم کے ساتھ بیٹھ کر ہر دن آدھا گھنٹہ نکالیے، بس آدھا گھنٹہ نکالیے۔ اس کے بعد دیکھیے ایک مہینے کے اندر آپ کتنی تعلیم حاصل کر جائیں گے، ایک سال کے اندر کتنی آپ کے پاس معلومات جمع ہو جائیں گی۔ اسی طرح حضرات دوسرا طریقہ موجودہ زمانے میں آپ جس سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو دینی اجتماعات، جو دینی پروگرامز ہوتے ہیں، ان پروگرامز میں شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج ہر جگہ پر عوام کی بھیڑ نظر آتی ہے، ہوٹل کھل جائے عوام کی بھیڑ نظر آتی ہے، سنیما تھیٹرز میں عوام کی بھیڑ نظر آتی ہے، کہیں میچ ہونے والا ہے اسٹیڈیم میں ہزاروں کی پبلک جمع ہو جائے گی، کوئی سیلیبریٹی آنے والا ہے، کوئی سیاست دان آنے والا ہے، ہزاروں کی بھیڑ جمع ہو جائے گی، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے پیدل اس کے پیچھے چلنے لگ جائیں گے، ہر طرف بھیڑ نظر آتی ہے، لیکن کوئی عالم تقریر کرنے کے لیے آنے والے ہیں، بیرون شہر سے بڑے عالم دین آنے والے ہیں، اجتماع رکھا گیا ہے، وہاں جا کر 2-3 گھنٹے جو ہے دینی تعلیم، دینی باتیں ہمیں معلوم ہوں گی۔ دیکھیے آپ کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، 50 لوگ، 60 لوگ، 100، 200، 300، باقی لوگ مصروف ہے اپنے کام۔ چھٹی کے دن بھی اگر کہیں پہ بڑا پروگرام رکھا جائے، کوئی بڑے عالم تشریف لائیں، دیکھیے کتنے لوگ موجود ہوں، نماز پڑھ کے لوگ نکل کے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ شوق ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کوئی دین کی نئی بات معلوم کریں گے، یہ شوق، یہ جذبہ کم سے کم ہمارے اندر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے پروگرامز جہاں کہیں ہو، شہر میں کہیں بھی آپ کو پتہ چلا کوئی بڑے عالم آئے ہیں، فوری وقت نکال کر خود بھی جائے، گھر والوں کو ساتھ لے کر جائیں۔ ہمیں اگر معلوم ہو جائے کہیں پہ اچھی ہوٹل کھلی ہے، اس میں ایک بہترین اسپیشل ڈش ہے، کتنے لوگ ایسے سارے گھر والوں کو لے کے جاتے، فلاں جگہ ہوٹل کھلی ہے، بہترین ڈش جو ہے بن رہی ہے، بہت چرچا سننے میں آ رہا ہے، چلو سب جا کے ایک دن کھا کے آتے۔ ایک عالم آیا ہے آپ کی آخرت کی باتیں آپ کو سکھانے، پہنچیے وہاں پر، خاندان کو لے کر، مصروفیات سے وقت نکال کر، اپنی نوکری سے چھٹی لگا کر پہنچیے اور وہاں جا کے تعلیم حاصل کیجیے۔ یہ دوسرا راستہ ہے جس سے آپ جو ہے موجودہ دور میں تعلیم حاصل کر سکتے۔ تیسرا راستہ یہ ہے صبح شام کے جو دروس ہیں، صبح میں قرآن کا درس، شام میں حدیث کا درس، یہ جو دروس ہوتے ہیں یقین مانیے بڑی اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ جو صبح شام کے دروس ہوتے ہیں بڑی اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک آدمی اگر ایک دن 2 آیتوں کا اگر درس سنے گا، اللہ رب العالمین کے 2 فرامین اگر صبح سنے گا، اللہ کے نبی کا ایک فرمان شام میں اگر سنے گا، ایک ہی آپ لگا لیجئے، ایک مہینے میں 30 آیتیں اسے معلوم ہو جائیں گی، 30 حدیثیں اللہ کے نبی کی معلوم ہو جائیں گی، ایک سال میں
365 अहादीस, 365 आयतों के माने उसे मालूम हो जाए। 10 साल गुजर जाएंगे, ये आदमी जो पाबंदी से सुबह शाम का दर्स सुनने वाला है, 3650 अहादीस और 3650 आयतों के माने उसे मालूम हो जाए, कितने बड़े आप आलिम बन जाएंगे। ऐसे कितने लोग हैं मुआशरे में, आप देखिए सुबह शाम का दर्स और जो है जुमा के खुतबे का एहतमाम करने वाले, इतने मालूमात उनके पास होंगे कि उलमा के पास जितने मालूमात हैं उनके पास भी उतने मालूमात हैं। कोई भी मसला पूछिए फट से आपको जवाब दे सकते हैं। क्यों? इसलिए कि एहतमाम से सुबह शाम का दर्स और इसी तरह से जो है जुमा के खुतबात का वो एहतमाम करते हैं। आखिरी बात हजरात बताकर मैं अपनी बात तो ख़त्म करूँगा। आज के ज़माने में अगर आप बड़ी सहूलत से तालीम हासिल करना चाहते हैं तो इन तमाम असबाब के साथ साथ सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके आप सही तौर पे दीन की तालीम हासिल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर आज ऐसे कई एप्लीकेशंस मौजूद हैं जिसमें आप बैठकर उलमा के बयानात आप जो है सुन सकते हैं। कई ऐसे उलमा हैं, किताबुत तौहीद जो अक़ीदे पर बेहतरीन किताब है, दसियों उलमा ने जो है वो किताब पढ़ाई है और वो रिकॉर्डेड मौजूद है नेट पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आप जाकर देखिए। उसूल सलासा, दीन के बुनियादी 3 उसूल, अल्लाह को जानना, रसूल को जानना, आखिरत को जानना, ये जो है दीन के 3 बुनियादी उसूल कई उलमा ने इस पर जो है अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए मौजूद हैं। नमाज का तरीक़ा मुकम्मल कई उलमा ने, जो बेहतरीन उलमा ज़माने के हैं मौजूद हैं, उन्होंने जो है अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए मौजूद हैं। इसी तरह से आप कोई भी मसला जानना चाहते हैं, उलमा के फतावे मौजूद हैं, सवाल जवाब के सेशन जो उलमा ने लिए हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद है। शर्त ये है कि हम अपना वक्त निकाल कर तालीम हासिल करने की कोशिश करें। शर्त यह है कि हमारे दिल में वो जज्बा पैदा हो जो जज्बा के मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में था। इल्म हासिल करने के सिलसिले में बहुत सारी बातें मैं आपके सामने मज़ीद रखना नहीं चाहता। एक आखिरी बात बताकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के नबी के चचाजाद भाई, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी दुआ की थी और कहा था अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावील, कि अल्लाह इनको कुरान की तफसीर का इल्म सिखा। मुफस्सिर सहाबा, सहाबा में मुफस्सिर का उनको मुकाम मिला। ऐसे जलीलुल क़द्र सहाबी, इनको पता चलता है कि एक शहर में एक सहाबी है जिन्होंने एक ऐसी हदीस सुन रखी है जो दुनिया में किसी और को मालूम नहीं है। जैसे ही बात पता चलती है कि एक हदीस उनको मालूम है जो मुझे मालूम नहीं है, पता चलता है कि वो इतनी दूर रहते हैं कि उन तक पहुंचने के लिए 1 महीने का सफ़र दरकार है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जब ये बात पता चलती है, जाते हैं बाज़ार से एक सेहतमंद ऊँटनी खरीदते हैं, 1 महीने का ज़्यादा सफ़र जमा करते हैं और सफ़र में निकल जाते हैं। 1 महीना सफ़र करके उन सहाबी के पास पहुंचते हैं और जब पहुंचते हैं उनके घर पर, ज़ोहर के बाद का वक्त होता है। वो वक्त में अरब के लोग खैलुला करते थे, आराम करते थे। दरवाजे पर जो दरबान होता है उसको जाकर पूछते हैं कि ये सहाबी जिनके पास ये हदीस है, क्या ये उन्हीं का घर है? वो कहता है कि हाँ उन्हीं का घर है। पूछते हैं वो अंदर मौजूद हैं? हाँ मौजूद हैं। क्या वो नमाज के लिए निकले? नहीं निकले। तो वहीं पर जो है उनके घर की दहलीज के पास बैठ जाते हैं इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु। उसके बाद जब वो नमाज के लिए वो सहाबी बाहर निकलते हैं अपना जो है आराम मुकम्मल करने के बाद में, तो जब उनको देखते हैं पूछते हैं आप कौन? वो कहते हैं कि मैं नबी का चचाजाद भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास हूँ। वो सहाबी फ़ौरन उनसे चिमट जाते हैं, गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि ऐ सरदार, आपको क्या ज़रूरत थी इतनी दूर आने की? आप हुक्म देते मैं आपके पास पहुँच जाता। इब्ने अब्बास कहते हैं कि नहीं, हमें तरीक़ा नहीं सिखाया गया, हमें तालीम हासिल करने का ये तरीक़ा सिखाया गया कि हम जाएं और जाकर उलमा से तालीम हासिल करें। उसके बाद वो हदीस सुनते हैं और वहीं से वापस लौट जाते हैं, उनके घर में भी दाखिल नहीं होते। सुभान अल्लाह, क्या लोगों के पास जो है इल्म हासिल करने का जज्बा था। आप अंदाज़ा लगाइए, 1 महीना ऐसे सहाबी जिनको अल्लाह के नबी ने इल्म हासिल, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इनको मुफस्सिर बना, इनको जो है तफसीर का इल्म सिखा, जो लोगों के दरमियान राविये हदीस थे,
جو آج بھی دنیا کے بڑے عالم صحابی مانے جاتے ہیں، ایسے صحابی نے 1 مہینے کا سفر کیا ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ آج ہمارے سامنے ہمارے فونوں میں سیاہ ستہ موجود ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، ایک ہمارے سلائڈ پہ جو حدیثیں آگے بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم حدیثوں کو پڑھیں۔ حضرات، اخیر میں اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہی ہوئی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، علماء کی صحبت حاصل کر کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کر کے دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی مجلسوں میں، دینی اجتماعات میں وقت نکال کر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔